محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں آداب سیام پر، روزے کے آداب کے متعلق مزید کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ کتاب ہے وسائل الشیعہ الی تحصیل مسائل الشریعہ لشیخنا الحر العاملی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جلد نمبر 10 ہے۔ اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 161 میں، بلکہ صفحہ نمبر 162 میں۔ ملاحظہ فرمائیے آداب سیام جو نہایت ہی اہم ہے۔ جراح المدائنی روایت کرتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، ہمارے آقا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ان الصیام لیس من الطعام والشراب وحدہ، سیام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف روزہ رکھیں کھانے سے اور پینے سے، ان سے احتراز کرنے اور ان سے پرہیز کرنے کا نام صرف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قال، پھر امام علیہ السلام نے فرمایا قالت مریم، جناب مریم نے سورہ مریم میں فرمایا انی نذرت للرحمن صوما، ای صوما وصمتا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جو قرآن میں فرمایا کہ میں نے اللہ کے لیے نذر کیا کہ میں روزہ رکھوں، تو ان کا روزہ اس طرح انہوں نے نظر کیا تھا کہ روزہ بھی رکھیں اور خاموش بھی اختیار کریں، فضول باتوں سے احتراز، فضول باتوں سے اعراض، فضول باتوں سے پرہیز۔ فَإِذَا صُمْتُمْ فَاحْفِظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم روزے رکھو تو اپنی زبانوں کی محافظت کرو، اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی نظروں کو نیچے گرایا کرو، اپنی نظروں کو نیچے گرایا کرو تاکہ نامحرم پہ نہ پڑے، حرام منظر پہ نہ پڑے، کسی مومن کی عزت و ناموس پہ آپ کی نظر نہ پڑے۔ ولا تنازعوا، اور ایک دوسرے سے نزاع نہ کیا کرو، جھگڑے نہ کیا کرو۔ ولا تحاسدوا، اور ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا وَسَمِعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امرأة تسب جاریة لها وهي صائمة، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو کتنے عورت؟ ایک عورت، کون سی عورت؟ ایک عورت کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس نے روزہ بھی رکھا ہے اور وہ اپنی نوکرانی کو گالی دے رہی ہے، اس کی توہین کر رہی ہے، گالی دے رہی ہے۔ فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطعام فقال لها کلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا منگوایا، اس سے کہا کہ آ جاؤ، اس عورت سے کھا لو۔ اس نے کہا کہ انی صائمہ، میرا تو روزہ ہے۔ فقال کیف تکونین صائمة وقد سببت جاریتک، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا کیسا روزہ ہے، یہ کیسا روزہ ہے کہ تو ایک طرف سے کہتی میرا روزہ ہے، دوسری طرف سے تو نے اپنے کنیز کو، تم نے اپنی نوکرانی کو تو نے گالی دی ہے۔ ان الصوم لیس من الطعام والشراب فقط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صوم، روزہ صرف کھانے اور پینے کی چیزوں سے نہیں ہوتی، صرف کہ آپ منہ کو کنٹرول کریں کہ کھانا اندر نہ جائے، باقی سب کچھ کر جائے، نہیں، سب اعضاء کا روزہ ہوتا ہے، سب اعضاء بدن کا روزہ ہوتا ہے۔ قال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک من الحرام والقبیح، جب تم روزہ رکھتے ہو تو تیری آنکھوں کا بھی روزہ ہے اور تیرے کان کا بھی روزہ ہے کہ کسی قبیح چیز پر، کسی حرام چیز پر آنکھ نہ پڑے، کوئی حرام بات کان میں نہ آ جائے۔ قبیح اور حرام کو آنکھوں سے دور رکھنا ہے اور کانوں سے دور رکھنا ہے۔
ودع المراء وأذى الخادم، اور جھگڑا کرنا، جدال کرنا، جھگڑا کرنا روزے کی حالت میں بالکل ترک کر دینی. اور اگر آپ کے نوکر ہیں تو نوکروں کی اذیت کرنا ترک کرنا. نوکر کو اذیت نہیں کر سکتے. آپ کا جو نوکر ہے، آپ اگر کہیں افسر ہیں یا گھر میں اگر نوکرانی ہے، نوکر ان کو اذیت، یا مثلا گھر والے ہیں کسی کو اذیت نہیں کر سکتے. وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وِقَارُ الصَّائِمِ، اور آپ پہ ایک روزے دار کی ہیبت ہونی چاہیے، وقار ہونی چاہیے. یہ شخص اللہ کی خاطر یہ محرمات سے، قبائح سے، بری باتوں سے یہ اعراض کر رہا ہے. ایک ہیبت، ایک وقار ہونی چاہیے جو روزے دار کی ہوتی ہے. وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ صَوْمِكَ كَيَوْمِ فِطْرِكَ، روزے والے دن کو غیر روزے والے دن کی طرح ان دونوں میں برابر نہیں ہونا چاہیے، ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے. روزے والے دن میں زیادہ کنٹرول، زیادہ احتیاط، زیادہ قبائح سے دوری کرنے کی کوشش. اچھا، ہمارے سرور، ہمارے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان الصیام لیس من الطعام والشراب وحدہ. اچھا، صیام یہ نہیں ہے کہ صرف تم کھانا چھوڑ دو، پانی پینا چھوڑ دو. مریم علیہ السلام نے کہا انی نذرت للرحمن صوما ای صمتا، میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا. اس سے روزے سے کیا مراد تھا؟ کہ میں نے یہ نظر کیا ہے کہ میں فضول بات نہ کروں، فضول بات ہی نہیں کرنا میں نے. فاحفظوا السنتکم وغضوا ابصارکم، بس اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو اور اپنی نظروں کو نیچے گراؤ. ولا تنازعوا ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کرو، ایک دوسرے سے حسادت چھوڑ دو. ٹھیک ہے نا؟ فإن الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب. اور میں کس کی خدمت میں عرض کروں؟ خاص طور پر علماء کرام کے، طلاب عزیز کے لیے. حوزہ جہلیہ قم، حوزہ علم نجف اشرف، اس حقیر سے تم کیا حسادت کرو گے؟ ادھر لگے ہوئے ان کے گروپس لگے ہوئے ہیں کہ میرے پروگراموں کو دیکھتے ہیں تو اس میں سے کوئی غلطی نکال دیں تاکہ اس کا کلپ بنائیں. غلطی ان کو نہیں ملتا. ٹھیک ہے نا؟ یہ بولتے ہیں، کس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ اس کو بولتے ہیں حسادت. حسادت. اچھا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کم از کم روزے کی حالت میں حسادت چھوڑ دو. بہرحال یہ تو ہیں ہی، ان کا اسلام میں شک ہے نا. حوزے والوں کے اسلام میں بالکل شک ہونی چاہیے، بلکہ یقین ہونا چاہیے کہ دائرہ ایمان سے خارج ہیں. جو آدمی ولایت فقی پہ ایمان رکھے، جو مرجعیت کو باطل جان کر بھی اس کی تبلیغ کرے، تو اس تو پتہ ہی ہے کہ اس کا دین سے کوئی واسطہ ہی نہیں. فإن الحسد، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. حسد ایمان کو اسی طرح کہا جاتا ہے جیسے آگ لکڑ کو، آگ لکڑی کو کیسے کہا جاتا ہے، اسی طرح ایمان کو حسادت کہا جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک خطبے میں اس طرح فرمایا وَمَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي إِنصَاتٍ وَسُكُوتٍ، جو شخص ماہ رمضان کو روزہ رکھے اور وہ ماہ رمضان میں بات کرنے سے اعراض کرے، یعنی فضول بات سے، غیر ضروری بات کرنے سے کیا کرے؟ پرہیز کرے. ماہ رمضان کو روزہ رکھے کس حالت میں؟ سکوت کے. انصات بھی سکوت کو کہتے ہیں، سکوت بھی سکوت کو کہتے ہیں. خاموشی میں، سکوت میں. ٹھیک ہے نا؟ بعض دفعہ ہوتے ہیں کہ لفظ کو اسی کے معنی کے لفظ پہ عطف کیا جاتا ہے تاکید کے لیے. خاموشی اور سکوت، خاموشی اور سکوت دونوں ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے نا؟ وَكَفَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَلِسَانَهُ، اور وہ شخص روزہ رکھے ماہ رمضان کو خاموشی اور سکوت میں، اور اپنے کان کو کی دیکھ بھال کرے کہ کان میں گانا نہ آئے، کان میں غیبت داخل نہ ہو، تہمت داخل نہ ہو، جھوٹی بات، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کذب و افتراء، شیاطین کی باتیں، یہ کفریہ باتیں داخل نہ ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، وَبَصَرَهُ، اور اپنے آنکھ کی محافظت کرے کہ میری آنکھ کسی مومن کی عزت پہ نہ پڑے، کسی مومن کے گھر والی پہ نہ پڑے، کسی نامحرم پہ نہ پڑے. وَلِسَانَهُ، اور اپنی زبان کی حفاظت کرے کہ میری زبان سے جھوٹ، میرے زبان سے بہتان، میرے زبان سے غیبت، میرے زبان سے نمیمہ، یہ باتیں نہ نکلے. اور اس کے علاوہ فضول بات، جدال، رفث، جھگڑا وغیرہ، ان سب سے پرہیز کرے. وَفَرْجَهُ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے کہ ماہ مبارک رمضان میں
نستجیر باللہ نستجیر باللہ، گناہ کو جو شرمگاہ سے ہوتا ہے، لواط یا مثلا زنا، اس طرح کی باتیں اس سے نہ 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 صادر نہ ہو. وجوارحہ من الکذب والحرام والغیبہ، اور اپنے تمام اعضاء کو حرام سے، جھوٹ سے اور غیبت سے، ان باتوں سے، والغیبہ، اور غیبت سے کیا کرے؟ دور رکھے. کس نیت کے ساتھ؟ تقرباً، اسی نسخے میں قربتاً، قربہ اللہ من. اچھا، اللہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب لاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو انبیاء کے ساتھ مشہور کرتا ہے. حتی تمسوا رکبتاہ رکبتی ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام، اتنا اللہ تعالیٰ اس کو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ مشہور کر دیتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو گلے لگاتے ہیں، اور اس کے گھٹنے جب گلے لگتا ہے نا انسان، اس کے گھٹنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھٹنوں سے لگ جاتا ہے، دونوں گھٹنے اس کے دو گھٹنے سے لگ جاتا ہے، یعنی گلا لگانا. مجھے جو لگتا ہے وہ گلا لگانے کی بات ہو رہی ہے. اچھا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الصیام لیس من الطعام والشراب، روزہ اس بات کا نام نہیں ہے کہ تم کھانا اور پینا چھوڑ دو. والانسان ينبغي ان يحفظ لسانه من اللغو والباطل فی رمضان وغیرہ، انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے زبان کو لغو، بیہودہ کلام سے، باطل کلام سے، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، اس سے محفوظ رکھے، حفاظت کرے. ٹھیک ہے نا؟ ہمارے سرور، ہمارے آقا امیر المؤمنین علیہ السلام روایت فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام شہر رمضان ایمانا واحتسابا، جو شخص رمضان میں روزہ رکھے ایمان کے ساتھ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میں 14 معصومین علیہ السلام کا شیعہ ہوں، ان کا فرمان ہے کہ ماہ رمضان میں روزہ رکھو. ٹھیک ہے نا؟ ایمان کے ساتھ روزہ کرے. واحتسابا، اور اپنے اجر کو حساب کرے اللہ کے نزدیک کہ اب میں روزہ رکھتا ہوں، دنیا میں مجھے بھوک لگے گی، مجھے پیاس لگے گی، مجھے تکاوٹ ہوگی، لیکن اس کا بڑا اجر ہے اللہ کے نزدیک، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ روز قیامت میں مجھے اس کا اجر جنت دے گا. تو اس کا حساب کرے اپنے جزا کو، اپنے مکافات عمل کو روزے جزا کے لیے. اچھا وکف سمعہ وبصرہ ولسانہ عن الناس، اور اپنے کان کو، اپنی آنکھ کو اور اپنے زبان کو لوگوں سے بچائے رکھے. کان کو، آنکھ کو، زبان کو لوگوں سے بچائے رکھے. قبل اللہ صومہ، اس آدمی کا روزہ اللہ قبول فرماتا ہے. اچھا، پتہ چلا کہ جو اس طرح نہیں کرتا اس کا روزہ مقبول نہیں ہے، جو ان شرائط پہ پورا نہیں آتا اس کا روزہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. نستجیر باللہ. وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اور اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے جتنے گناہ ہیں، آگے جتنے گناہ ہیں، سب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے ایسے آدمی کا. سبحان اللہ، اتنی بڑی سعادت ہے. ٹھیک ہے نا؟ وَأَعْطَاهُ ثَوَابَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ اس کو صبر کرنے والوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. پھر امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ایسر ما افترض اللہ علی الصائم فی صیامہ ترک الطعام والشراب، یہ کھانا نہ کھانا اور پانی نہ پینا، ڈرنک نہ پینا ماہ رمضان میں، یہ تو بہت ہی ابتدائی باتیں ہیں. یہ تو روزے کے جو آسان شرائطیں ہیں، روزے کے جو آسان شرائط ہیں، ٹھیک ہے نا؟ روزے کے آسان شرائط ہیں اور کچھ سیریس شرائط ہیں، سخت شرائط ہیں. روزے کے جو آسان شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ کھانا نہ کھاؤ اور پانی نہ پیو فجر سے مغرب تک. یہ تو وہ معمولی بات ہے. اس کے علاوہ بھی شرائط ہے روزے کے، ٹھیک ہے نا؟ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ان الکذبۃ لتفطر الصائم، جھوٹ بولنا روزے کے افطار کا سبب بن جاتا ہے. اس کے جو انسان جھوٹ بولتا ہے نا روزے میں، ایک دفعہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے سارا روزے کا اجر ضائع ہو گیا، ختم ہو گیا. ایسا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہی نہیں. والنظرة بعد النظرة والظلم قلیلہ وکثیرہ، اور اسی طرح
گور کے دیکھنا کسی نامحرم کی طرف، ایک دفعہ آنکھ پڑ جائے وہ اس کی گناہ نہیں ہے، ایک دفعہ بازار میں جا رہے نامحرم کی طرف آنکھ پڑ گیا نا، اس کا وہ معاف ہے، لیکن اس دوسری دفعہ دیکھنا، ہاں جب ایک دفعہ آنکھ پڑی ہے نا، نظر فوراً نیچے کرو، اب نظر پڑی ہے نا تو بار بار پھر دیکھ رہا ہے، گورتا جا رہا ہے، تو یہ نظر کے بعد نظر، ٹھیک ہے نا، نظر ڈالنے کے بعد پھر اس پہ نظر رکھنا اور ظلم کرنا. اب آپ تو کوئی بادشاہ وغیرہ تو نہیں ہے، ظلم آپ کا کس پہ چلتا ہے؟ گھر والوں پہ چلتا ہے نا. ہاں مسلمانوں کا ظلم کہاں پہ چلتا ہے؟ گھر والوں، یا اگر پڑوس میں کوئی غریب فقیر ہے، کوئی کمزور آدمی، اس پہ چلتا ہے کہ نہیں بھائی؟ ظلم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ جا کے ہندوستان والوں پہ ظلم کر رہے ہیں، نہیں، وہ تو آپ سے ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا مطلب یہودیوں پہ، نصارہ پہ ظلم کر رہے ہیں، نہیں نہیں، وہ تو اپنی جو ہے مسلمانوں کی یہ اوقات ہی نہیں ہے. مسلمانوں کی کیا اوقات ہے؟ ہاں، اپنے گھر والی پر ظلم کرے، اپنے بچوں پہ ظلم کرے، یا اپنے پڑوس میں یا دوست وغیرہ آفس میں اگر اس کے ہاتھ کے نیچے کا کوئی بیچارہ کوئی چپراسی کچھ ہے اس پہ ظلم کرے. اچھا، تو یہ چیزیں میرے محترم ناظرین، جھوٹ بولنا چاہے ایک دفعہ ہو، کسی کی گور کے دیکھنا، حرام کی طرف دیکھنا، ایک دفعہ نظر پڑ جانے کے بعد دوسری دفعہ دیکھنا، اور ظلم کرنا، یہ چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، یہ روزے کو کیا کر دیتا ہے؟ روزے کے سارے اجر کو باطل کر دیتا ہے. یہ روزے کے افطار کا سبب بن جاتا ہے، یعنی آپ کو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لیس الصیام من الطعام والشراب ان لا یأکل الانسان ولا یشرب فقط. صیام کا مطلب یہ نہیں ہے، روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کھانا نہ کھائے اور کوئی پینے والی چیز نہ پیے. ولكن اذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك وبطنك وفرجك. جب تم روزہ رکھو تو دیکھ لینا کہ تیرے کان کا بھی روزہ ہو، تیرے آنکھیں کا بھی روزہ ہو، تیرے زبان کا بھی روزہ ہو، اور تیرے پیٹ کا بھی روزہ ہو، اور تیری شرمگاہ کا بھی روزہ ہو. سب پورے بدن کا روزہ، پورے جو بدن ہے نا، بالکل آپ کا حواس بالکل بیدار ہو، تاکہ آپ سے کوئی قبیح، کوئی حرام، جو چیز اللہ کے رضا کے خلاف ہے وہ ہم سے اور آپ سے صادر نہ ہو. وَاحْفَظْ يَدَكَ وَفَرْجَكَ، اور اپنے ہاتھ کو سنبھال لو، اپنے ہاتھ سے یہ کسی مظلوم کو نہ مارے، یہ کوئی چوری نہ کرے، آپ کی ہاتھ کوئی خیانت نہ کرے، ہاتھ سے جو گناہ ہوتا ہے نا، کسی کو ٹچ نہ کرے، کسی نامحرم کو. وَفَرْجَكَ، اور اپنے فرج شرمگاہ کو سنبھالو. وَأَكْثِرِ السُّكُوتَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ، اور خاموشی اختیار کرو، خاموشی، زیادہ سے زیادہ خاموش رہو ماہ مبارک رمضان، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. الا من خیر، مگر اچھی باتوں سے، کلام اہل بیت علیہم السلام سے، قرآن مجید سے، ٹھیک ہے نا، جو خیر کی باتیں، اچھی باتیں، اس کے علاوہ باقی باتوں سے سکوت، خاموش. ورفق بخادمک، ورفق بخادمک، اور اگر آپ کا کوئی خادم ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی نوکر ہے، کوئی آپ کے نیچے کام کرتا ہے، مثلا گھر والی آپ کی خدمت کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مہربانی کرو، زیادہ سے زیادہ محبت، زیادہ سے زیادہ شفقت. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں لیس ما افترض اللہ علی الصائم فی صیامہ ترک الطعام والشراب. اللہ تعالیٰ نے جو آپ پہ واجب کیا ہے ماہ رمضان میں، صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی کھانا چھوڑ دو اور پینا چھوڑ دو. ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہیں ان سے بچنا ضروری ہے. اچھا، اگلا جو حدیث ہے ملاحظہ فرمائیے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اصبحت صائما فلیصم سمعک وبصرک من الحرام. جب تم روزے رکھو تو یاد رکھو کہ تیرے آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے حرام سے، تیرے کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے حرام بات سننے سے. وجارحتک وجمیع اعضائک من القبیح، اور تیرے ہاتھ پیر کا اور تیرے تمام اعضاء بدن کا جو بھی بری بات ہے اس سے روزہ ہے، اس سے کیا ہے؟ پرہیز ہے، اس سے دوری ہے. ودع عنک الہدی وأذى الخادم، اور بےہودگی کو چھوڑ دو ماہ رمضان میں، روزے کی حالت میں. بےہودہ بات ہے نا، الٹا سیدھا بےہودہ بات،
وَأَذَى الْخَادِم، اور خدام اگر کوئی خادم ہے کوئی نوکر ہے اس کی اذیت آپ کرتے ہیں اس کو بھی آپ کو چھوڑنا پڑے گا. اچھا إِلَّا عَنْ ذِكْرٍ بلی وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وِقَارُ الصَّائِمِ، اور یہ ضروری ہے کہ تم پہ ایک وقار ہو، روزے دار ہو آدمی کا وقار ہو. روزے دار آدمی کے جو کنڈیشن ہے اس میں ایک وقار آ جاتا ہے اللہ کی جانب سے، وہ آپ پہ وہ وقار لوگوں کو نظر آئے. وَالْزَمْ مَا اسْتَطَعْتَ مِنَ الصَّمْتِ وَالسُّكُوتِ إِلَّا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور ہمیشہ خاموشی بات نہ کرو زیادہ ماہ رمضان مگر یہ کہ ذکر اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا ذکر، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، ذکر اللہ کر رہے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی باتیں بیان کر رہے ہیں، یہ بھی ذکر اللہ ہے. وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ صَوْمِكَ كَيَوْمِ فِطْرِكَ، اور تیرے روزے والے دن اور غیر روزے والے دن میں بڑا فرق ہونا چاہیے. روزے والا دن اس جیسا نہیں ہونا چاہیے جیسے تمہارا روزہ ہے ہی نہیں. وَإِيَّاكَ وَالْمُبَاشِرَةَ، یہ دیکھیں یہ لفظ جو ہے نا، والقبل قبل جو ہے میرے محترم ناظرین بولتے ہیں قبل جو بولتے ہیں نا وہ ایسی بات ہے جو بالکل انسان بغیر کسی تیاری بغیر سوچے سمجھے ایسی مانگ کہہ دیتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں قبل. اور قبول جو ہے عورت کی شرمگاہ کو کہتے ہیں، عورت کی شرمگاہ کو قبول کہتے ہیں. اچھا تو یہ دونوں معنوں میں آ سکتا ہے، یہ جو لفظ ہے دونوں معنی اس میں ہو سکتے ہیں، دونوں لفظ کسی بھی معنی میں امام علیہ السلام نے استعمال کیا ہو. وَإِيَّاكَ وَالْمُبَاشَرَةَ، تجھ پہ ضروری ہے کہ عورتوں کے ساتھ مثلا ٹچ کرنا، یہ ان کے ساتھ چسکے لینا، یہ اپنے اگر کوئی شادی شدہ آدمی ہے اس سے پرہیز کرے، ٹھیک ہے نا. والقبل، عورت کی شرمگاہ سے اس کو ٹچ نہیں کرنا، روزے کے حالت دور رہو اس. یا یہ کہ قبل ایسی بات جو آپ نے سوچا ہی نہیں کہ یہ کہنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، ایسے مار دیا آپ نے بغیر سوچے سمجھے بات کہنا. والقحقہ بالضحک، اور قہقہہ کے ساتھ لافٹر ہنسنا. فإن اللہ یمقت ذلک، اللہ تعالیٰ ان یہ باتیں قبیح ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں سے اللہ کی کراہت، اللہ کو کراہت ہے، اللہ ان سے راضی نہیں ہے ان باتوں سے، اللہ ان باتوں سے راضی نہیں، اللہ کو یہ باتیں بری لگتی. اچھا ملاحظہ فرمائے اگلے صفحے میں کچھ ایک طویل حدیث ہے، اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا ان الصیام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، قال ان الصیام لیس من الطعام والشراب وحدہ، روزہ جو ہے صرف کھانا نہ کھانا اور نہ پینے کا نام نہیں ہے، کھانا اور پینے سے پرہیز کا نام نہیں ہے. انما للصوم شرط يحتاج ان يحفظ حتى يتم الصوم، روزے کا ایک شرط ہے، روزے کے شروط ہیں، شرط ہے، یہ ضروری ہے کہ اگر روزے کو آپ کامل بجا لانا چاہتے ہیں، صحیح بجا لانا چاہتے ہیں، اللہ کے بارگاہ میں مقبول بجا لانا چاہتے ہیں، کہ ان شرائط کا آپ خیال رکھیں. وَهُوَ الصَّمْتُ الدَّاخِل، وہ شرط کیا ہے بھائی؟ داخل بولتے ہیں میرے عزیز، یہ کپڑا ہے نا، کپڑے کا جو اندرونی حساب کے بدن کو ٹچ کرتا ہے اس کو داخل بولتے ہیں، بالکل آپ کو کور کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، داخل. وہ خاموشی جو بالکل آپ کو اپنے پوشش میں لے لے، ایسے خاموشی جو آپ کو کور کر لے. الصمت الداخل، ایک خاموشی جو آپ پہ مسلط ہو جائے اور آپ کے پورے وجود پہ یہ خاموشی، آپ کے پورا دن آپ کو فضول بات سے، غیر ضروری بات سے، باطل قبیح باتوں سے، سب سے یہ اس دور رکھے، خاموشی آپ پہ مسلط ہو، ایسے خاموشی. اما تسمع قول مریم ابنت عمران، کیا آپ نے قرآن میں حضرت مریم کا یہ جملہ نہیں سنا؟ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، یعنی صمتا، میں نے اللہ کے لیے میں نے کیا ہے، میں نے اللہ کے لیے میں نے نظر کیا کہ میں خاموش رہوں، بس میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی، کسی انسان سے بات نہیں کروں. تو
تو لگتا ہے کہ صوم کا مطلب یعنی صمت ہے، یعنی یہ جو فرمایا یعنی صمتا، ظاہر یہ ہوتا ہے کہ صوم کے لغوی معنی بھی صمت ہے، صمت یعنی خاموشی. اچھا، فَإِذَا صُمْتُمْ فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ عَنِ الْكَذِبِ، جب تم روزے رکھو تو اپنی زبانوں کو جھوٹ سے، جھوٹی بات سے روکے رکھو. وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی آنکھوں کو نیچے گرا دو، نظریں نیچے گرا دو تاکہ کسی غیر نامحرم پہ آپ کی نظر نہ پڑے. وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں نزاع جھگڑا نہ کرو. وَلَا تَحَاسَدُوا، آپس میں حسادت کرنا چھوڑ دو. وَلَا تَغْتَابُوا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا چھوڑ دو. وَلَا تُمَارُوا، وَلَا تَمَارُوا، اور کیا نہ کرو، وَلَا تُمَارُوا، وَلَا تُمَارُوا، اور مرا بولتے ہیں جھگڑا کرنے کو، لسانی جو جھگڑا ہوتا ہے جدال ہوتا ہے، یہ نہ کیا کرو. وَلَا تَكْذِبُوا، جھوٹ نہ بولو. وَلَا تُبَاشِرُوا، جی ہاں، عورتوں کے ساتھ، ہاں ان کے ساتھ جو ہے سیکس کرنا وغیرہ یہ چھوڑ دو. وَلَا تُخَالِفُوا، ایک دوسرے سے مخالفت نہ کرو، جھگڑا نہ کرو. وَلَا تُغَاضِبُوا، ایک دوسرے کو غضبناک نہ بناؤ، غصہ نہ دلاؤ ایک دوسرے کو. وَلَا تَسَابُّوا وَلَا تَشَاتَمُوا، اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ نہ دو. سب اور شتم میں بہت سارے لغویین فرق نہیں کرتے، کہتے ہیں ایک ہی ہے. بعض قلیل کہتے ہیں کہ سب یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ ہو، زیادہ کسی کی ملامت کریں، بری باتیں کسی کے متعلق کہہ دیں، یعنی زیادہ گالی دے دو، ٹھیک ہے نا، وہ سب ہے. شتم ہے کہ ایک دفعہ. بہرحال سب اور شتم تک اکثر یہی کہتے ہیں کہ ایک ہی ہے. تو یہ عطف ہے تاکید کے لیے. تو گالی نہ دیا کرو، ایک دوسرے کی توہین نہ کیا کرو. ولا تنابزوا، تنابزوا اس کو بولتے ہیں کہ آدمی ایک دوسرے کو کیا کرے، تانا دے دے اور اس کو بری لقب دے دے، اس کو بولتے ہیں تنابزوا. تنابزوا، بری القاب ایک دوسرے کو نہ دو، ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو. ولا تجادلوا، ایک دوسرے سے جدال جھگڑے نہ کیا کرو. ولا تبادو، تبادو بولتے ہیں میرے عزیز بادیہ میں رہنے کو نا، جو آدمی بادیہ میں رہتا ہے وہ بدوی کہلاتا ہے، یعنی غیر مہذب، انکلچرڈ، ٹھیک ہے نا. غیر مہذب حرکتیں جو اپنے آپ سے صادر نہ کرو، ان سویلائزڈ حرکتیں. یہ بادیہ والے جو وحشی ٹائپ کا رب ہوتے تھے نا، بالکل نہ بیٹھنے کا انداز معلوم ہے، نہ سلام کرنے کا انداز معلوم ہے، نہ رہن سہن کا، بالکل وحشی قوم تھے. تو یہ جو فرماتے ہیں ولا تبادو، یعنی کیا نہ کرو، ہاں ان سویلائزڈ، غیر مہذب، غیر محترمانہ حرکات آپ سے صادر نہ ہو. ولا تظلموا، کسی پہ ظلم نہ کرو. ولا تسافہوا، اور حماقتیں، احمقانہ باتیں، احمقانہ حرکات، سفیہانہ کام نہ کیا کرو. ولا تضاجروا، ایک دوسرے کو اذیت نہ کیا کرو. ولا تغفلوا عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اور ماہ مبارک رمضان میں جب روزے رکھتے ہو تو اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جاؤ، نماز سے غافل نہ ہو جاؤ. والزموا الصمت والسکوت، اور کیا کرو، خاموشی، بلا وجہ بات نہ کیا کرو. ماہ رمضان میں خاموشی کو اپنا لو. خاموش، کوئی ضروری بات ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی اچھی بات کا کوئی کہنا چاہتا ہے نا، اس سے کوئی منع نہیں ہے، لیکن فضول بات نہ کیا کرو. والحلم والصبر، اور حلم بولتے ہیں کہ اگر کوئی آپ پہ ظلم کرے نا، کوئی آپ سے غلطی کرے، کوئی آپ کو غصہ دلائے تو آپ اس کو برداشت کریں، اس کو بولتے ہیں حلم. حلم کس کو بولتے ہیں؟ حلم یعنی اگر آپ میں یہ طاقت ہے کہ کوئی غلطی کر لیتا ہے، اس کو ایک تھپڑ ماریں، ٹھیک ہے نا. آپ کسی نے غلطی کیا، مثلا کسی نے آپ پہ چائے پھینک دی، یا مثلا کسی نے پانی آپ پہ پھینک دیا، آپ کے کپڑے گندے ہو گئے، تو آپ جو ہے نا وہاں پہ آپ اٹھ کے اس کو ایک کچھ کہنے کا حق ہے آپ کو، لیکن آپ نہیں کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوا. یعنی دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کرنا اور اپنے غضب کو تحمل کرنا، اس کو برداشت کر لینا، اس کو کنٹرول کرنا، علم. صبر، مشکلات کو تحمل کرنا وہ روزے کی حالت میں. والصدق، اور کیا ہے کہ انسان کو یہ ضروری ہے کہ انسان سچ کو نہ چھوڑے ماہ رمضان میں.
صادق القول ہونا چاہیے. ومجانبت اہل الشر، اور جو لوگ برے افعال کے لوگ ہیں ان سے دور رہے انسان. جو لوگ برے کام انجام دیتے ہیں نا، چوری کرتا ہے کوئی، ڈکیتی کرتا ہے کوئی، بھئی اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ مثلا غلط قسم کلپ بناتا ہے، ٹھیک ہے نا. یا کوئی شخص، اہل شر کون ہے؟ جماعت عمر کے علماء اہل شر ہیں بلا شک بلا رہے. جماعت یہ جو تقلید وغیرہ مراجع کے جو نمائندے ہیں، مرجعیت کی تبلیغ کرتے ہیں، ولایت فقیہ کی تبلیغ کرتے ہیں، یہ بلا شک بلا رہے اہل شر ہیں. شر کے ایک قسم تو نہیں ہے، شر کے بہت سارے اقسام ہیں، اور جو دین کے نام پہ شر کیا جاتا ہے وہ سب سے بڑا شر ہے. تو ان سے کیا کریں؟ ان سے دور رہیں، پرہیز کریں ان سے، نہ ان کی بات سنیں، نہ ان کے پاس جائیں، دور رہیں. ضروری یہ نہیں ہے کہ بھئی ان سے کوئی بات پڑے نا آپ کو. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ وَالْكِذْبِ، اور ظلم کی بات اور جھوٹ کی بات سے اجتناب کریں. والفراء، اور افتراء سے، کہ بھئی کسی پہ بہتان لگائیں. والخصومہ، دشمنی کرنا لوگوں سے، یہ چھوڑ دیں. وظن السوء والغیبۃ والنمیمہ، اور برا گمان کرنا کسی پہ، ٹھیک ہے نا. اس آدمی نے مجھ پہ جادو کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ جادو کیا یا نہیں کیا، ایسے کہہ رہے ہیں جادو کیا. ظن السوء، ایک برا گمان، اس سے بچنا چاہیے. کسی پہ بری تہمت نہیں کرو، کسی پہ برا گمان نہ کرو، ٹھیک ہے نا. غیبت کرنے سے، کسی کی غیبت کیا بولتا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ آپ کسی کی برائی اس کے پیچھے بیان کریں. کسی مومن کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے بیان کریں. وہ ہے نہیں بھئی، آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ گنجا ہے، وہ کالا ہے، وہ فلان کام غلط کرتا ہے، فلان کام غلط کرتا ہے، اس کے پیچھے بیان کریں. نمیمہ یہ ہے میرے بھائیو، ابھی میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں نا، آپ نے کہا کہ بھئی فلان شخص میرا دشمن ہے. اب میں اس کے پاس جا کے کہہ دوں کہ بھئی وہ تو یہ کہتا ہے کہ آپ اس کے دشمن ہیں. یعنی ایک آدمی کے بات کو دوسرے آدمی تک پہنچا دینا، چغلی کرنا. کیا کرنا؟ چغل لگانا، ایک کی بات کو دوسری تک پہنچا دینا، ٹھیک ہے نا. یہ غلط بات، اس سے نہیں کرنی چاہیے. یہ عام حالت میں بھی حرام ہے، روزے کی حالت میں بالکل یہ اجتناب کرنا چاہیے. وَكُونُوا مُشْرِفِينَ عَلَى الْآخِرَةِ مُنْتَظِرِينَ لِأَيَّامِكُمْ، تم بالکل آخرت کی طرف رغبت حاصل کرو، آخرت کی طرف اپنا رخ کرو. ایسا ہے کہ تم قیامت آ چکا ہے، ایسا قیامت کے گیٹ پہ تم کھڑے ہو، ابھی میرے باری آ رہی ہے کہ میں جا رہا ہوں، میرا حشر ہو جائے گا، حساب کتاب دینا ہے میں نے. اس طرح آخرت کے لیے اب روزے کی حالت میں بالکل مشرف ہو جاؤ، ایسے ہو جاؤ کہ بالکل قریب آ چکے ہو آخرت کے قریب. اور اپنے بھلے آپ منتظر ہیں کہ ابھی اجل آ جائے، ابھی موت آ جائے، دنیا سے میں نے جانا، ٹھیک ہے نا. اور میں نے حساب دینا اللہ تعالیٰ کے سامنے، میرے نامہ اعمال کھل جائیں گے. وہاں پہ مجھے اپنی فکر ہونی چاہیے کہ میری وہاں پہ کتنی بے عزتی ہوگی، میری وہاں پہ کتنی شرمندگی ہوگی، میری وہاں پہ کتنی سرف گندگی ہوگی، اور میری کتنی ندامت اور حسرت ہوگی کہ دنیا میں رہا، ماہ رمضان آیا، اور ماہ رمضان میں مجھے وہ کام جو میرے نامہ اعمال کو بھر سکتا تھا اچھے اعمال سے، میں نے وہ نہیں کیے، اپنے گناہ معاف نہیں کرا دیے. رمضان بعد رمضان آتا گیا، میں سب رمضانوں کو میں نے ویسٹ کر دیا، ٹھیک ہے نا. وَكُونُوا مُشْرِفِينَ عَلَى الْآخِرَةِ مُنْتَظِرِينَ لِأَيَّامِكُمْ مُنْتَظِرِينَ لِمَا وَعَدَكُمُ اللَّهُ. اپنا ذہن آخرت کی طرف رکھو کہ اللہ نے وعدہ دیا ہے، جنت کا وعدہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بخشش کا وعدہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کا حساب دیا ہے، حوض کوثر کا وعدہ دیا ہے. تو اللہ کے وعدوں کا یاد کرو اور اللہ کے وعدوں کا انتظار کرو روزے کی حالت میں. متزودین لقاء اللہ، لقاء اللہ روز قیامت کو کہتے ہیں. لقاء اللہ اس کو بولتے ہیں اللہ سے ملاقات نہیں ہوگی بھائی، لقاء اللہ یعنی روز قیامت، روز حساب. روز حساب کے لیے ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں اپنے لیے رخت سفر، توشہی سفر تیار کرو، تیاری کرو. یہ ماہ رمضان آیا ہے، اللہ اللہ اللہ، ماہ رمضان آیا ہے تو اس ماہ رمضان میں اپنے گناہیں معاف کرا دوں، اور میں اپنے آخرت کے لیے ایک سرمایہ جو وہاں پر میری سرفرازی کا سبب ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ملائکہ ائمہ علیہ السلام کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور میرے نجات کا سبب ہو، وہ میں یہاں پہ آمادہ کروں اس توشہ سفر کو، اس رخت سفر کو، اس سرمایہ آخرت کو. وہ زاد سفر بولتے ہیں، متزودین لقاء اللہ. زاد سفر کو زاد سفر بولتے ہیں، وہ سفر کے لیے جو سامان انسان مہیا کرتا ہے،
وہ جو فائنل ڈیسٹنی ہے اس کے لیے ابھی سے سرمایہ یہاں پہ ماہ رمضان میں تیار کرو. راجین خائفین راغبین راہبین، اللہ سے عفو کی امید بھی رکھو اور اللہ کے حساب سے ڈرو بھی. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی رحمت میں، اللہ کی مغفرت میں، اللہ کی جنت میں رغبت رکھو، طمع رکھو، اور اللہ کے عذاب سے، جہنم سے تجھے ڈر ہونا چاہیے، خوف ہونا چاہیے. دونوں حالت ماہ رمضان میں انسان کو، ایک طرف سے امید، ایک طرف سے امید. اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے، اللہ تعالیٰ بڑا واسع المغفرہ ہے. یہ اس نے ہمیں مہمانی پہ بلا دیا، ہم اس کے مہمان آ گئے. اللہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا. دوسری طرف سے یہ کہ اگر میرے گناہ معاف نہیں ہوئے اس مہینے میں، اللہ اللہ میں کتنا خسارے میں ہوں، میں تو سیارو بن جاؤں گا. پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت اگر نہ کرے تو پھر میں ان کے سامنے شرمندہ، پھر میں اللہ تعالیٰ مجھے اگر عذاب کرنا ہے قبر میں، روز قیامت میں، ٹھیک ہے نا، میرے روزے ہی قبول نہیں ہوئے. میں تو یہ اس طرح دونوں، اس طرف سے ایک طرف سے رغبت ہونی چاہیے، دوسری طرف سے خوف ہونا چاہیے. طہرتم القلوب من العیوب، اس ماہ مبارک میں، رمضان میں، روزے کے حالت میں کیا کرو؟ اپنے دلوں سے عیوب کو دور کرو، عیوب کو دور کرو. حسادت دل میں، وہ مومنین کے لیے دشمنی ہے، بغض ہے، کینہ ہے، یہ سب دور کرو. ٹھیک ہے نا؟ جو دل کی عیوب ہیں، جو دل کے بیماریاں ہیں، بغض ہے، حسادت ہے، آ، یہ چیزیں ہیں، یہ غفلت ہے، اللہ کی یاد سے غفلت، آخرت سے غفلت، دنیا کی طرف رغبت، حب دنیا. ان چیزوں کو ماہ رمضان میں انسان کو اپنے دل سے پاک کرنا چاہیے. ہم۔ پھر فرمایا وَتَقَدَّسَتْ سَرَائِرَكُم مِّنَ الْخَبِّ، من الخب، من الخب، یہ کسرے کے ساتھ من الخب. خب بولتے ہیں فریب کو اور دھوکے کو، اپنے باطن کو دھوکے سے، کہ تم خود کو دھوکہ دے رہے ہو اور آخرت کی یاد سے غافل ہو، یا لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو، ان سے اپنے باطن کو پاک کرو. وَنُظِّفَتِ الْجِسْمُ من القاذورات، اور آپ کے جسم میں جو ناپاکیاں ہیں وہ روزے کی وجہ سے پاک ہو، روزے کی حالت میں ان کو پاک کرو. وَتَبَرَّأْتَ إِلَى اللَّهِ من عِدَاهِ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف تم پوری دنیا سے، ما سوی اللہ سے، اور اللہ کی دشمنوں سے تم نے براعت حاصل کی، بیزار ہو گئے. میں اب اللہ کو چاہتا ہوں، میں آخرت کو چاہتا ہوں، میں اب تقوی اختیار کروں گا. وَوَالَيْتَ اللَّهَ فِي صَوْمِكَ، اور اپنے صوم میں اللہ تعالیٰ کو اپنا مولا مان لو، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور اللہ تعالیٰ کے کتنا غفور و رحیم، اپنے گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں، اللہ ہمیں عذاب نہیں کرتا، اللہ ہم پہ عذاب نازل نہیں کرتا، اس کو یاد کرو. وَبِالصَّمْتِ مِنَ الْجَمِيعِ الْجِهَاتِ مِمَّا قَدْ نَهَاكَ اللَّهُ عَنْهُ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، اور ہر جہت سے، ہر جہت سے خاموشی اور اور کف نفس اور پرہیز کرنا، جس چیز سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا، چاہے وہ سر کی چیزیں ہوں یا علانیہ کی چیزیں ہوں، چاہے وہ پبلک چیزیں ہوں یا پرائیویٹ چیزیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے، چاہے آپ لوگوں کے سامنے یا پرائیویٹ میں، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے دور رہیں.
وخشیت اللہ حق خشیتی فی السر والعلانیہ، اور اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، لوگوں کے سامنے اور پرائیویٹ میں بھی اور سر میں بھی۔ وَوَهَبْتَ نَفْسَكَ لِلَّهِ فِي أَيَّامِ صَوْمِكَ، اور اپنے یہ جو چند روزوں کے یہ اس کو اللہ کے لیے وقف کرو، اس کو بالکل ڈیڈیکیٹ کرو، وقف کرو، اس کو عطا کرو، اس کو دے دو اللہ کو کہ یہ میرے عمر کے جو 30 دن ہیں یہ اللہ تیرے ہیں، اس میں اچھا بندہ بنوں گا، اس میں ایک اچھا انسان بنوں گا، میں ایک اچھا عبد بنوں گا، جن چیزوں سے تو نے منع کیا میں وہ بچا نہیں لاؤں گا، میری توجہ تیری طرف، میری امید تیری طرف، اور میرے دل میں تیری محبت، تیری عطا کا رغبت، اور میرے دل میں تیرا خوف، تیرے حساب کا خوف، یوم جزا کا خوف، قیامت کا خوف، جہنم کا خوف۔ وَفَرَغْتَ قَلْبَكَ لَهُ، اور اپنے دل کو بالکل فارغ کر دو دوسری چیزوں سے، پوری کا پورا توجہ کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، اپنے خالق کی طرف، اپنے مالک کی طرف، وہ مالک جو صاحب یوم جزا ہے، وہ مالک جس کی طرف ہم نے جانا، اس کے سامنے حساب دینا ہم نے۔ وَنَصَبْتَ نَفْسَكَ لَهُ فِي مَا أَمَرَكَ وَدَعَاكَ إِلَيْهِ، اور بالکل اپنے آپ کو خالص کر دو کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے نواہی کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے کس چیزوں کی طرف دعوت دی ہے، اپنے آپ کو وقف کرو اس مہینے میں، کونی چیزوں کو بجا لانا ہے۔ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ كُلَّهُ فَأَنْتَ صَائِمٌ لِلَّهِ بِحَقِيقَةِ صَوْمِهِ صَانِعٌ لِمَا أَمَرَكَ، اگر تم نے یہ شرائط بجا لا دی، تم نے یہ کام کر دیے، تو تم حقاً تم روزے دار ہو، بحقیقت صوم ہے، جس طرح صوم اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے کہ تیرے شریعت میں صوم ہو، روزہ ہو، تم نے وہ صوم بجا لایا اگر تم نے یہ شرائط پورے رکھے، ٹھیک ہے نا۔ صانع لما امرک، تم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ وکلما نقصت منها شیئا مما بینت لک فقد نقص من صومک بمقدار ذلک، اور ان شرائط میں سے جتنے شرائط کو تم عمل نہ کرو، ان اجزاء پر، ان شرائط پر، ان اوامر جو بھی امام علیہ السلام نے فرمایا، اس میں سے جتنے کے تم چھوڑ دو اتنے ہی تیرے روزے میں نقصان ہے، تیرا روزہ ناقص ہے، تیرا روزہ انکمپلیٹ ہے، اسی مناسبت سے جتنے شرائط کو تم چھوڑ دو گے اتنا ہی وہ ناقص ہے۔ ان الصوم لیس من الطعام والشراب، صوم روزہ یہ نہیں ہے کہ آپ نہ کھاؤ نہ پیو، نہیں، انما جعل اللہ ذلك حجابا مما سواهما من الفواحش من الفعل والقول يفطر الصائم۔ اچھا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ روزے کو، کہ روزے میں جو ترک طعام اور ترک شراب ہے، کھا نہیں سکتے اور پی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک حجاب بنایا، ایک واسطہ بنایا، تاکہ بقیہ چیزوں سے بھی انسان پرہیز کرے، جنہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ فواحش ہے، قول ہے یا فعل ہے۔ فواحش قول و فعل یفطر الصائم، بری باتیں، برا قول انسان کے روزے کو باطل کر دیتی ہے۔ ما اقل الصوام واکثر الجواع، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صائم بہت کم ہے، روزے دار بہت کم ہے، بھوکے زیادہ ہیں۔ ما اقل الصوام واکثر الجواع، روزے دار بہت کم ہیں، کیونکہ روزے کے شرائط کوئی مراعات ہی نہیں کرتے لوگ، ٹھیک ہے نا۔ بھوکے پیاسے بہت ہیں، بھوکے پیاسے بہت ہیں، لیکن روزے دار بہت کم ہیں۔ اچھا، اگلے صفحے میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے کہ انسان کو جدال نہیں کرنا چاہیے اور قسم نہیں اٹھانا چاہیے، قسم نہیں کرنا چاہیے ماہ مبارک رمضان میں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، اذا صام احدکم الثلاثة الایام فی الشہر، 3 مہینے میں 3 دن مستحب ہے کہ انسان روزہ رکھے۔ وہ کون سے 3 دن ہیں؟ مہینے میں پہلا اور آخری جمعرات، ٹھیک ہے نا، شہر قمری میں، چاند والے مہینے میں، ہر جو اتنے 12 مہینے نا،
رمضان کے علاوہ 11 مہینے، اس میں ہر جمعرات، پہلا جو جمعرات ہے اور آخری جمعرات، یہ مستحب ہے۔ اس کے علاوہ جو 10 تاریخ کے بعد 10 تاریخ کے بعد جو پہلا بدھ والا دن، پہلا وینسڈے، تو فرسٹ تھرسڈے، لاسٹ تھرسڈے، اینڈ دی فرسٹ وینسڈے آفٹر the 10th، after the first Wednesday of the second 2/3, right? Yes, of this, yeah, second 10 days. پہلا جمعرات، آخری جمعرات، اور پہلا بدھ جو دوسرے ایک تہائی کے بعد آ جاتا ہے، یعنی 10 کے بعد آ جاتا ہے۔ تو یہ 3 دن مستحب ہے کہ انسان روزہ رکھے۔ جو اس 3 دن کو روزہ رکھے، ایسے اس نے پوری دنیا کو روزہ، پوری عمر، زندگی، دہر کو روزہ رکھا۔ اچھا، یہ روایات میں اذا صام احدكم الثلاثه الايام في الشهر، جو شخص یہ روزے رکھتا ہے، مستحب روزے رکھتا ہے، جمعرات کو، پہلی جمعرات، آخری جمعرات، اور جو 10 کے بعد جو پہلا بدھ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ فلا يجادلن احد، وہ کسی سے کیا نہ کرے، جھگڑا نہ کرے روزے کی حالت میں، ولا يجهل، اور نادانی کے کامیں نہ کیا کرے۔ نادانی کے کامیں کیا ہوتی ہیں بھائی؟ جو الٹا سیدھا کام ہے نا، جو ناشائستہ کام ہے، وہ نہ کیا کرے۔ ولا يسرع الى الايمان والحلف بالله، ولا يسرع الى الايمان والحلف بالله، اور جلدی نہ کرے کہ قسم کھانے پہ، اللہ باللہ، قرآن کی قسم، اللہ کی قسم، نہیں، قسم نہ اٹھائے، اللہ پہ قسم نہ کھائے، مگر یہ کہ مجبوری ہے، کوئی حق ضائع ہو رہا ہے، وہ تو الگ بات ہے۔ فَإِن جَهِلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَلْيَحْتَمِلْ، اور اگر ایسے حالت میں انسان کے ساتھ کوئی شخص جاہلانہ حرکت کرتا ہے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، کوئی شخص جاہلانہ حرکت کرتا ہے، بس میں جانا دھکا دے دیا کسی نے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو برداشت کیا کرو، روزے کی حالت میں اس کو برداشت کیا کرو، جھگڑا نہ کرو، برداشت کیا کرو، درگزر کرو۔ حضرت رسالت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء طاہرین سے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما من عبد صائم يشتم فيقول انی صائم سلام علیک لا اشتمک کما تشتمنی، اگر کوئی بندہ روزے دار ہے، اس کو کوئی گالی دیتا ہے، اگر وہ اس کے گالی کے جواب میں یہ کہے، انی صائم سلام علیک، میرا تو روزہ ہے، اللہ کی سلامتی آپ پر ہو، لا اشتمک کما تشتمنی، میں آپ کو اس طرح گالی نہیں دوں گا جیسا آپ نے مجھے گالی دی۔ اگر یہ کہے نا کوئی بندہ، جو بھی بندہ یہ کام کرے کہ روزے کے حالت میں کوئی اس کو گالی دیتا ہے، اس کے جواب میں کہا سلام علیکم انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں آپ کو گالی نہیں دوں گا جیسے آپ نے مجھے گالی دیا، صرف اتنا کہے، سلام کہہ دے اور کہہ دے میں گالی نہیں دوں گا جیسے آپ نے مجھے گالی دیا۔ قال الرب تعالی استجار عبدی بالصوم من شر عبدی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس حالت میں کہ یہ جو میرا بندہ ہے، اس نے میرے روزے کے پناہ میں، اس شریر کے شر سے میرے روزے کے پناہ میں آ گیا ہے، وہ یہ روزے کے پناہ میں آ گیا ہے، وہ دوسرا بندہ جو اس پہ کیا کر رہا تھا، گالی دی ہے، اس پہ دشمنی کی ہے، اس پہ ظلم کیا ہے، اس کی بے عزتی کی ہے، اس نے اب روزے کے پناہ میں آ گیا۔ قد اجرتہ من النار، میں نے اس مومن کو، اس روزے دار کو جہنم کی آگ سے کیا کیا، نجات دلا دی ہے۔ اچھا، دوسری روایت میں ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، وہ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ما من عبد یسبح صائما فیشتم فیقول انی صائم سلام علیک، کوئی بھی بندہ ہو دنیا میں، اگر روزے کے حالت میں کوئی اس کو گالی دیتا ہے تو جواب میں یہ کہہ دے کہ انی صائم سلام علیک، میں روزے دار ہوں، سلامتی ہو تجھ پر، میں روزے دار ہوں، میں گالی نہیں دوں گا۔ اگر ایسا کرے کوئی بھی بندہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استجار عبدی بالصوم من عبدی، اس نے میرے دوسرے کے گالی دینے والے کے شر سے میرے روزے کی پناہ لی ہے، اجیروہ من ناری وادخلوہ جنتی، اس کو جہنم سے پناہ دے دو اور اس کو میرے جنت میں داخل کرو، ٹھیک ہے نا۔
اوکے بھائی، امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ، ابھی تک تو ہم اور آپ نے روزے کے شرائط پورے نہیں کیے، انشاءاللہ اب کوشش کریں کہ ابھی کچھ ایام جو باقی ہیں، 15-16 دن جو باقی ہیں، 17 دن باقی ہیں رمضان کے، انشاءاللہ اس میں ان شرائط کو مراعات کریں تاکہ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی مغفرت کرے اور ہمارا جو روزہ ہے وہ کامل اللہ کے سامنے پیش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت